تیسرے عشرے کی دعا، اللہم آجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے اور ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ شب قدر کی تلاش کی راتیں ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے کہ جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں یہ بہت مبارک بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف بیٹھنے کا فرمایا ہے۔ جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں یہ بہت مبارک بات ہے، اور جو نہیں بیٹھ رہے کوشش کریں کہ کچھ راتیں مل جائیں جو اپنے علاقے کی مسجد میں گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور رات کا وقت قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے۔ آخری عشرے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ تو اس رات کے کیا کہنے، کیونکہ اس رات میں جو عمل کرے گا اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا جو اس نے باقی کے مہینوں میں کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، وہ ہے سورت قدر۔ اس لیے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید تیاریاں نہیں کریں گے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کی بھلائی کو پا گئے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی تمام راتوں کو عبادت کریں گے، پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل بات نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ رمضان کے تیسرے جمعے کے بعد برزخ میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور تمام مرحومین اپنے زندہ رشتہ داروں کو آواز دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ رمضان جانے والا ہے۔ جب رمضان آخری عشرے میں داخل ہونے لگے تو اپنے مرے ہوئے لوگوں کو نہ بھولنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ان کے ثواب کے لیے نئے کپڑے بنا کے مساکین میں تقسیم کرنا، یا ان کی نیت سے روزہ افطار کروانا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ کے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کرنا، کیونکہ جو اولاد یا جو رشتہ دار اپنے مرحومین کو رمضان میں یاد کرتے ہیں تو برزخ سے وہ مرحوم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس سے ان لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا رمضان اور خاص طور پہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کو بہت دل سے، خشوع اور خضوع سے یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر زیادہ سے زیادہ رحمت برسائے۔ آمین۔